کون تھا وہ شخص جو اکیلا منگولوں کی سلطنت میں داخل ہوتا تھا، جو بیس بدل کر خود اپنے دشمنوں کی مخبری کرتا تھا؟ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈری کی صورت میں دیکھا، اور کبھی آسمان نے اسے دمشق کے بازار میں بکتی بھی دیکھا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفرد چینل ایسٹرالوجی، اور میں ہوں اسرار احمد۔ سلطان بیبرس 1223 میں وسط ایشیا کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ آپ کا والد خوارزم سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس کو سلاخوں میں بند کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس بھی اس میں شامل تھا۔ پہلی بار جس شخص نے آپ کا سودا لگایا وہ 100 درہم تھا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ بچے کی ایک آنکھ خراب ہے تو اس نے سودا منسوخ کر دیا۔ آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے آپ کو خرید لیا۔ اسی طرح بیچتے خریدتے آپ کو ایک اور امیر نے خرید لیا جو مصر کے سلطان ملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ وہ بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا، اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان ملک صالح کی نظر کر دیا۔ سلطان ملک صالح بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لاوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا، اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی ملک صالح کے سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کا مہارت حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا تھا، اور اپنے غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی تھی۔ اتفاق سے اس زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کا ابتدا ہو گیا۔ اسی حالات کی ستم ظریفی ایسی تھی کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کا سلطان ملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا۔ اس حالات میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ منصورہ کے میدانوں میں سلطان ملک صالح بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اس کی ملکہ شجرت الدار اس موقع پر اس کی ساتھ تھی۔ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہٰذا شجرت الدار نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کے برق کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کی لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمنوں کی لاشوں کی انبار لگاتا جاتا تھا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنی کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی انگنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ بیبرس تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ بیبرس نے اس جنگ میں اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ دوران جنگ بادشاہ کا بیٹا بھی مر گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرت الدار کو مصر کے حکمران بنا لیا۔ لیکن عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کے بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک شخص ملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ ملک مظفر کو نئی حکمران کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا۔ تب بیبرس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالات بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نشاپور، ہرات اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔
ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا اور بغداد کی اس نے اینٹ سی اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا، اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد کو برباد کر چکا تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھی، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔